سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بے شمار بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ موریثی امراض اور اس کے بارے میں ہمارے عوام کو بہت کم معلومات ہیں۔ موریثی امراض جو ایک فیملی میں منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں اور بعض افراد میں وہ بیماریاں بہت مسائل کے سبب بنتی ہیں اور بعض میں وہ کیریئر کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ اس لیے موریثی بیماریوں کے بارے میں صحیح معلومات ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فرسٹ کزن میریجز ہیں اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر فرسٹ کزن میریجز میں احتیاط نہ برتی گئی تو یہی ہوتا ہے کہ جو بیماریاں ایک فیملی میں چلتی ہیں وہ آگے بھی فیملی میں منتقل ہو جاتی ہیں، بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ موریثی بیماری کی ایک دوسری مثال ایک خاص قسم کی خشک جلد رکھنے والے افراد ہیں، جن کی جلد دیکھنے میں مچھلی کی کھال کی طرح چھلکوں والی اور بہت خشک ہوتی ہے۔ چھلکے سائز میں بڑے اور بہت خشک ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کیفیت میں خاتون خود متاثر نہیں ہوتی بلکہ اس مرض کی کیریئر ہوتی ہیں، جبکہ اسی کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکے اس بیماری میں مبتلا اور متاثر ہوتے ہیں اور لڑکیاں کیریئر ہوتی ہیں۔ پھر مزید متاثرہ لڑکوں کی نسل میں کوئی بیٹا متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ صرف وائی ہی دے سکتا ہے، جبکہ ساری لڑکیاں اس بیماری کی کیریئر ہوتی ہیں۔ اس صورتحال میں خاتون بھی بیماری سے متاثر ہو سکتی ہیں، اور اس صورت میں وہ جب کہ دو قریبی رشتہ دار یعنی کہ فرسٹ کزن میں ہونے والی شادی جس میں خاتون کیریئر ہو اور مرد اس بیماری سے متاثر ہو، یعنی اس سے بھی اگر ایک خاتون کیریئر کے ہاں جنم لیا ہو، دوسرے الفاظ میں اس کو وراثت میں ملنے والی یہ بیماری اپنے دونوں متاثرہ والدین کی بدولت سے جو پہلے ہی ایک متاثرہ خاتون سے تعلق رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں ایسے بائیو کیمیکل ٹیسٹ موجود ہیں جس کی مدد سے ایسے کسی کیریئر خاتون کی نشاندہی کی جا سکتی ہے اور پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اس کے کروموسوم میں ایسے کون سے جین موجود ہیں جو اس نوعیت کی بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں، جیسے ہیموفیلیا اور اس قبیل کی دوسری بیماریاں۔ اس لیے انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے تحقیق ہوتی جا رہی ہے اس لحاظ سے معلومات حاصل کر کے شادیوں کے بارے میں احتیاط برتیں، تاکہ جینیٹیکلی جو بیماریاں ایک فیملی میں دوسرے بچوں تک منتقل ہوتی ہیں وہ منتقل نہ ہوں، کیونکہ یہ جو موریثی بیماری ہیں یہ تو ساری زندگی چلتی ہیں اور اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا، اور علاج بھی مسلسل زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ موریثی بیماریوں کے بارے میں دریافت ہیں یا موجود ہیں انہیں کروا کر اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو ان بیماریوں سے بچایا جائے۔